بخاری و مسلم کی حدیث میں مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام اعمالوں میں سب سے زیادہ خداوند تعالی کے نزدیک کون سا ذکر محبوب ہے؟ وہ ذکر کروں اور بخشا جاؤں؟ تو ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ جب کسی بندے پر راضی ہونے کا ارادہ فرماتا ہے تو یہ ذکر اس کی زبان پر جاری کر دیتا ہے۔ جب بندہ یہ عمل کرتا ہے تو ارحم الراحمین خوش ہو کر اس بندے کے سر سے گناہوں کا بوجھ اتار کر اس بندے کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ وہ زمین پر بھی بخشا ہوا چلتا ہے۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، یہ وہ حدیث ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور قال رسول اللہ کہا تو دہشت و ہیبت سے بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح 3 مرتبہ قال رسول اللہ کہا اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب سنبھلے تو یہ حدیث بیان فرمائی کہ قیامت کے دن ایک قاری، ایک سخی، ایک شہید دربار خداوندی میں پیش ہوں گے۔ خداوند عالم قاری سے سوال کرے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھ کو اپنی قسم قسم کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، تو نے میری نعمتوں کا کیا شکریہ ادا کیا؟ قاری عرض کرے گا کہ خداوند عالم، میں نے علم پڑھا، دوسروں کو پڑھایا اور تبلیغ بھی کی۔ پھر خداوند عالم فرمائے گا کہ اچھا اے میرے بندے، اتنا اور بتا دے کہ یہ ساری خدمات تو نے میری رضا کے لیے کی تھی یا اس لیے تو نے یہ کارنامے انجام دیے تھے کہ دنیا میں لوگ تجھے قاری کہیں گے؟ قاری عرض کرے گا کہ میری نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے قاری کہیں گے۔ خداوند قہار و جبار فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تیری یہ مراد تو میں نے دنیا ہی میں پوری کر دی تھی کہ ہر شخص سے تجھ کو قاری کہلوا دیا۔ اب میرے دربار میں تیرے لیے کوئی جزا نہیں ہے اور یہ شخص منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر سخی سے خداوند عالم سوال فرمائے گا کہ تو نے میری نعمتوں کا کیا شکریہ ادا کیا؟ تو وہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میں نے ہر نیک کام میں اپنی دولت خرچ کی ہے۔ مالک و عالم فرمائے گا کہ اتنا اور بتا دے کہ تیری نیت کیا تھی؟ میری رضا کے لیے سخاوت کرتا تھا یا اس نیت سے تو سخاوت کرتا تھا کہ دنیا والے تجھے سخی کہیں؟ وہ عرض کرے گا کہ الہی، میری نیت تو یہی تھی کہ لوگ مجھے سخی کہیں۔ پروردگار عالم فرمائے گا کہ تیری یہ مراد تو میں نے دنیا میں پوری کر دی تھی، ہر چھوٹے بڑے سے تجھے سخی کہلوا دیا تھا۔ اب تیرے لیے میرے دربار میں کوئی جزا نہیں ہے اور یہ شخص بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر شہید سے رب العزت یہی سوال فرمائے گا کہ تو نے میری نعمتوں کا کیا شکریہ ادا کیا؟ وہ کہے گا، اے پروردگار، میں نے جہاد کیا اور تیری راہ میں لڑتے لڑتے اپنے خون کا آخری قطرہ اور زندگی کی آخری سانس قربان کر کے شہید ہو گیا۔ مالک الملک اس سے فرمائے گا کہ میری رضا کے لیے سر کٹایا تھا یا دنیا میں بہادر کہلانے کی نیت تھی؟ شہید اقرار کرے گا کہ رب العالمین، واقعی میری نیت تو یہی تھی کہ لوگ مجھ کو بہادر کہیں گے۔ رب بے نیاز فرمائے گا کہ تیری جو نیت تھی وہ تو میں نے دنیا ہی میں پوری کر دی کہ اپنے بندوں سے تجھ کو بہادر کہلوا دیا۔ اب تیرے لیے میرے ہاں کوئی جزا نہیں ہے۔ قہار و جبار حکم فرمائے گا کہ اے فرشتوں، اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دو۔ محترم ناظرین، دیکھا آپ نے، قاری، سخی، شہید تینوں اپنے اپنے اعمال صالحہ کے باوجود اس لیے جہنم میں ڈالے گئے کہ ان کے اعمال میں اخلاص نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ ریاکاری اور شہرت کے طالب تھے۔ محترم ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی برداشت اور اللہ کی رضا کا ایک منفرد اور ایمان افروز واقعہ کچھ یوں ہے۔ آپ ایک کافر پہلوان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ اب حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم نے ذوالفقار کی ایک چپکی دی اور ناگہاں حریف کو پکڑ کر ایک جھٹکا دیا تو پہلوان بد حواس ہو کر گھوڑے کی زین سے زمین پر گر پڑا۔ آپ جھپٹ کر اس کی چھاتی پر سوار ہو گئے اور قدرت پکار اٹھی کہ آپ نے اس کا سر کاٹنے کا ارادہ فرمایا کہ اتنے میں اس بد نصیب نے یہ حرکت کر دی کہ اس ظالم نے شیر خدا کے اس مقدس چہرے پر تھوک دیا جس چہرے پر تمام انبیاء کو بھی فخر ہے کہ علی جیسا سوار
ہمارا فرما بردار ہے اور تمام اولیاء کو بھی فخر ہے کہ علی جیسا سید الاولیاء ہمارا مولا ہے۔ جو ہی اس نے آپ کے چہرے پر تھوکا، آپ نے تلوار کو میان میں رکھ کر فرمایا کہ جا، اب میں تجھ کو قتل نہیں کروں گا۔ پہلوان حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ اے علی، میں اس فلسفے کو نہیں سمجھ سکا کہ تم نے مجھ جیسے دشمن اسلام کو قابو میں پا کر اس طرح کیوں چھوڑ دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ افسوس، تو نے اسلام کو نہیں سمجھا۔ اگر تو اسلام کے فلسفہ پر عمل کو سمجھ لیتا تو ہرگز کبھی تو اسلام کے خلاف تلوار نہ اٹھاتا۔ سن، جب میں گھر سے جہاد کے لیے نکلا تھا تو صرف رضائے الہی کے لیے، جب میں تیرے حملوں کو روک رہا تھا تو صرف رضائے الہی کے لیے، جب تیرا سر کاٹنے کے لیے تیرے سینے پر بیٹھا تو صرف رضائے الہی کے لیے، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو میں بھی آخر انسان ہوں، اس وقت میرا کیا حال ہو گیا۔ سن، جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو میرے نفس میں جوش انتقام پیدا ہو گیا اور میرا حال بدل گیا۔ اب اس حال میں اگر تجھ کو قتل کر دیتا تو تیرا قتل آدھا تو خدا کی رضا کے لیے ہوتا اور آدھا میرے نفس کے لیے ہو جاتا، اور خدا کے کام میں یہ شرک جائز نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان کا ہر عمل صرف خدا تعالی کی رضا مندی کے لیے ہونا چاہیے۔ شیر خدا کی اس ایمان افروز تقریر کا یہ اثر ہوا کہ پہلوان کے دل و دماغ میں ایمان کا نور جگمگا اٹھا۔ اس نے اپنی تلوار سے اپنے زنار کو کاٹ کر پھینک دیا اور کلمہ پڑھ کر مشرف بہ اسلام ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے علی، گواہ رہنا کہ میری یہ تلوار جو اسلام کے خلاف میان سے نکلی تھی، اب تمام عمر یہ تلوار اسلام کی نصرت اور حمایت کے لیے بے نیام رہے گی۔ یہ ہے اخلاص عمل کی تاثیر کا جلوہ، مگر آج کل اخلاص کہاں؟ اس زمانے کا مسلمان جو بھی عمل کرتا ہے اس میں نام و نمود اور شہرت و ریا کا شائبہ ضرور ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک گاؤں کے کچھ لوگ شیطان کے ورغلانے سے ایک درخت کی پوجا کرنے لگے۔ اس گاؤں میں ایک بہت بڑے عابد رہتے تھے۔ انہیں جلال آ گیا اور کلہاڑی لے کر اس درخت کو کاٹنے لگا۔ شیطان نے کہا، میں ہرگز اس درخت کو کاٹنے نہیں دوں گا۔ عابد صاحب اور شیطان میں کشتی ہونے لگی اور عابد صاحب نے کئی مرتبہ شیطان کو پچھاڑا۔ آخر شیطان عاجز ہو کر کہنے لگا کہ اے حضرت، آپ کیوں اس درخت کو کاٹنے کی زحمت اٹھا رہے ہیں؟ آپ اپنے عبادت خانے میں تشریف لے جائیے، میں روزانہ آپ کے مصلے کے نیچے ایک اشرفی رکھ دیا کروں گا۔ آپ اس سے اپنی سحری اور افطاری کا انتظام بھی کیجیے اور خیرات بھی کرتے رہیے اور سکون قلب کے ساتھ خدا کی عبادت بھی کرتے رہیے۔ عابد صاحب ایک اشرفی کا نام سن کر لالچ کے پھندے میں گرفتار ہو گئے اور واپس چلے آئے۔ ایک ہفتہ تک تو شیطان ان کے مصلے کے نیچے اشرفیاں رکھتا رہا، پھر اشرفی رکھنا بند کر دیا۔ عابد صاحب روز مصلہ جھاڑتے رہے مگر اشرفی کو نہ پاتے۔ اب پھر عابد صاحب کو جلال آیا اور شیطان کی وعدہ خلافی پر آگ بگولا ہو کر کلہاڑی اٹھائی اور درخت کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں شیطان ملا۔ عابد صاحب غصہ میں تھے۔ شیطان کو دیکھتے ہی بدن میں آگ لگ گئی اور شیطان کو پچھاڑنے کے لیے آگے بڑھا تو شیطان نے عابد کو اٹھا کر اس زور سے زمین پر پٹخا کہ ان کا ہر جوڑ ڈھیلا ہو گیا۔ عابد صاحب بار بار شیطان سے لڑتے رہے مگر ہر مرتبہ شیطان ان کو پچھاڑتا رہا۔ جب عابد صاحب حیران ہو گئے تو شیطان کہنے لگا کہ حضرت جی، اب خیریت اسی میں ہے کہ آپ اپنی خانقاہ میں جا کر حق ہو کرتے رہیے۔ پہلی مرتبہ آپ مجھ پر اس لیے غالب آ گئے تھے کہ آپ کے اندر اخلاص کے ساتھ محض خداوند تعالی کی رضا کے لیے درخت کو کاٹنے جا رہے تھے۔ اب آپ میں اخلاص نہیں رہا، اب تو آپ اس لیے درخت کو کاٹے جا رہے تھے کہ میں نے آپ کو اشرفی نہیں دی۔ یاد رکھیے کہ صرف اخلاص والے بندے ہی شیطان پر غالب آ سکتے ہیں۔ اب آپ میں اخلاص نہیں رہا تو آپ ہرگز شیطان پر غالب نہیں ہو سکتے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ بغیر اخلاص کے عمل بیکار ہے، مگر آج کل اخلاص کہاں؟ جس کو دیکھیے نام و نمود اور شہرت کا بھوکا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت بہلول دانا کا ایک یادگار واقعہ۔ خلیفہ بغداد ہارون رشید بادشاہ نے ایک مرتبہ اپنا قاصد بھیج کر آپ کو دربار میں بلایا۔ قاصد نے آ کر عرض کیا کہ جناب، آپ کو امیر المؤمنین شاہی محل میں یاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے بڑی حقارت کے ساتھ یہ جواب دیا کہ وہ مجھ کو یاد کرتا ہوگا، میں تو اس کو بھی یاد نہیں کرتا۔ قاصد نے ہزار کوشش کی مگر آپ کسی طرح دربار میں جانے کے لیے تیار نہ تھے۔ ایک دن آپ شاہی محل کے نیچے مست موالی بنے جا رہے تھے کہ ہارون رشید نے محل کے اوپر سے آپ کو دیکھ لیا اور فوراً حکم دیا کہ کمند ڈال کر بہلول دانا
کلا کو محل میں کھینچ لاؤ۔ چنانچہ اوپر سے کمند پھینکی گئی اور آپ ایک لمحے میں محل کے اندر پہنچ گئے۔ خلیفہ نے آپ سے پوچھا کہ حضرت یہ تو بتائیے کہ آپ خدا تعالی تک کیسے پہنچے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے میں تمہارے پاس پہنچ گیا۔ خلیفہ نے دریافت کیا کہ میرے پاس آپ کیسے پہنچے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے خدا تک پہنچا۔ خلیفہ نے کہا حضور میں کچھ بھی نہیں سمجھ سکا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، دیکھیے اگر میں آپ کے دربار میں پہنچنے کی کوشش کرتا تو میں پہلے عرضی لکھتا، پھر گھنٹوں میں نہا دھو کر اچھے لباس پہن کر ملاقات کی تیاری کرتا، پھر محل کے دروازے پر آ کر آپ کی اجازت کا انتظار کرتا، پھر بھی نامعلوم مجھے دربار میں باریاب ہوتا یا نہیں ہوتا، مگر آپ نے جب مجھے باریاب فرمانا چاہا تو کمند ڈال کر ایک لمحہ میں باریاب فرما دیا۔ بس یہی حال خدا تعالی تک پہنچنے کا ہے کہ وہ مالک و مولا جس کو اپنے دربار میں اپنا سرفراز فرمانا چاہتا ہے تو اس کو ایک لمحہ میں اپنے کرم کی کمند ڈال کر اپنے دربار میں اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، اور اگر وہ نہیں چاہتا تو سینکڑوں برس تک اس کی یاد اور تمنا کرنے کے باوجود بھی کوئی اس کے دربار میں باریاب نہیں ہو سکتا۔ محترم ناظرین، حدیث شریف میں آیا ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس کی سختی سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ قصدن نماز چھوڑنے والوں کو جہنم کی اس وادی میں داخل کیا جائے گا جس کا نام ویل ہے۔ اس طرح دوسری آیت میں رب تعالی اس طرح نماز ترک کرنے والوں پر وہ عید شدید فرماتا ہے کہ یعنی ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور نفسانی خواہشوں کی پیروی کی تو ان قریب انہیں سخت عذاب سے ملنا ہوگا۔ حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں بے نمازیوں، زناکاروں، شرابیوں، سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کو عذاب دیا جائے گا۔ کہیں خداوند عالم نے نماز کی عظمت کا اظہار فرماتے ہوئے اس طرح ارشاد فرمایا کہ یعنی صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، اور بے شک یہ نماز بہت ہی دشوار چیز ہے، مگر ان لوگوں پر جو دل سے میری طرف دے ہیں ان پر کچھ دشوار نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے رب سے قیامت میں ملنے والے ہیں اور مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ نماز کی فرضیت پر جتنی تاکیدیں اور نماز چھوڑنے پر جس قدر وہ عیدیں وارد ہوئی ہیں اتنی کسی دوسرے فرائض کے بارے میں تاکیدیں اور وہ عیدیں نازل نہیں ہوئیں۔ اس لیے نماز اہم الفرائض اور افضل العبادات ہے۔ نماز کے اہم الفرائض العبادات ہونے کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے خداوند عالم نے تمام فرائض و عبادات کا حکم زمین پر نازل فرمایا، مگر جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو مالک عرش مجید نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس عرش پر مہمان بلا کر شب معراج میں تحفہ عطا فرمایا۔ اسلام کا ستون حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے اول اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس حدیث میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو ایک ایسے خیمے سے تشبیہ دی ہے جو 5 ستونوں پر قائم ہے۔ ان میں سے کلمہ شہادت تو وہ ستون ہے جو خیمہ کے بیچ میں ہوتا ہے، اور باقی 4 ارکان یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ان 4 ستونوں کی مانند ہیں جو خیمہ کے چاروں کونوں پر ہوتے ہیں۔ اب اگر خیمہ کے بیچ کا ستون گر پڑے تب تو خیمہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر درمیان کا ستون تو موجود ہو مگر چاروں کونوں کے ستون گر پڑیں تو اگرچہ خیمہ کھڑا ہو جائے گا مگر اس کے چاروں کنارے قائم نہیں رہیں گے، اور اگر ان چاروں ستونوں میں سے کوئی ایک ستون گر پڑا تو خیمہ کے اس جانب کا حصہ گرا ہوا ہوگا اور پورا خیمہ اپنی استقامت و خوبصورتی کے ساتھ قائم نہیں رہے گا۔ تو اس تمثیل و تشبیہ کا حاصل یہ ہوا کہ اگر کسی نے کلمہ شہادت ہی کو چھوڑ دیا جب تو اس کے اسلام کا خیمہ کھڑا ہی نہیں ہوگا اور وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا، اور اگر کسی نے نماز، زکوٰۃ اور حج و روزہ چاروں ارکان کو چھوڑ دیا تو اگرچہ اس کے اسلام کا خیمہ کھڑا تو ہو جائے گا اور وہ مسلمان تو کہلائے گا مگر اس کے اسلام میں چاروں طرف نقصان ہی نقصان اور خلل ہی خلل رہے گا، اور اگر ان چاروں ارکان میں سے کسی ایک رکن کو چھوڑ دے گا تو اگرچہ اس کے اسلام کا خیمہ کھڑا تو رہے گا مگر اس میں استقامت اور خوبصورتی نہیں رہے گی، یعنی اگرچہ وہ مسلمان تو کہلائے گا مگر اس کا اسلام ناقص اور عیبدار ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں یوں آیا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض
عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل تعلیم فرمائیے کہ جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے بچائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تو خداوند تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک مت کر، نماز قائم رکھ، زکوٰۃ دے، رمضان کا روزہ رکھ اور حج کر۔ اس حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ نماز اسلام کا ستون ہے۔ بحوالہ ترمذی ابن ماجہ۔ مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ تمام اعمال میں سب سے زیادہ خداوند تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل محبوب ہے، وہ عمل کروں اور بخشا جاؤں؟ تو ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ جب کسی بندے پر راضی ہونے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے نماز سجدہ میں مصروف رکھتا ہے۔ جب بندہ یہ عمل کرتا ہے تو ارحم الراحمین خوش ہو کر اس بندے کے سر سے گناہوں کا بوجھ اتار کر اس بندے کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے، وہ زمین پر بھی بخشا ہوا چلتا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ کو نماز بہت محبوب ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ نماز کے بعد کس عمل کی محبوبیت زیادہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا۔ پھر میں نے سوال کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے؟ تو فرمایا کہ جہاد کرنا۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ اس حدیث پاک سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کے بعد محبوبیت و افضلیت میں نماز تمام اعمال سے مقدم اور بڑھ کر ہے۔ نماز کی محبوبیت کا کیا کہنا؟ ایک نمازی جب نماز پڑھ لیتا ہے تو ارحم الراحمین خوش ہو کر اس بندے کے سر سے گناہوں کا بوجھ اتار کر اس بندے کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ امام احمد روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھاڑو میں مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ پت جھڑ کا زمانہ تھا۔ ایک درخت کی دو ٹہنیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑ کر ہلایا تو ان کے پتے گرنے لگے۔ پھر آپ نے حضرت ابو ذر کو پکارا تو انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حاضر خدمت ہو گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان بندہ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے بدن سے اس طرح گناہ گر پڑتے ہیں جس طرح اس درخت سے یہ پتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔